وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ بہت ہی دکھ بھرا افسوسناک سوال ہے کہ بہت سے رشتہ دار ہیں، بہت سے اقارب ہیں جو شرک، بدعات، خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کیا جائے، جبکہ صلہ رحمی کا بہت ہی بڑا اجر اور ثواب ہے، اور صلہ رحمی کے سلسلے میں، رشتہ جوڑنے کے سلسلے میں بہت ہی عظیم ترین فضیلت ہے۔ رشتہ توڑنے کی بہت ہی سخت ممانعت ہے، لیکن اس سچویشن میں، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نصیحت کرتے رہے، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو رشتہ توڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ھذا ھو المشروع وھذا ھو الحجر الشرعی ولیس فیہ قطیعہ۔ ایسے کا بائیکاٹ کرنا یہ بالکل درست ہے، یہ شرعی حجر ہے، اس میں رشتہ توڑنا نہیں، بلکہ بل ھذا من انکار المنکر والجہاد فی سبیل اللہ، منکر سے روکنا ہے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ فہجران اہل المعاصی امر مشروع، ایسے شرک و بدعت میں ڈوبے رشتہ دار کا بائیکاٹ کرنا شرعی حکم ہے۔ وَإِذَا نَصَحْتَهُ وَاجْتَهَدْتَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهَذَا التَّرْكِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاء۔ تم نے کوشش کی لیکن تمہاری کوشش کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تو دین کی بات ترک کرنے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے صحیح قول کے مطابق وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا، اگرچہ نماز روزے کا انکار نہیں کرتا، 5 وقتہ نماز کا انکار نہیں کرتا، لیکن پڑھتا ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا بائیکاٹ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ وَهُوَ يَسْتَحِقُّ الْهِجْرَ وَالْإِبْتِعَادَ عنه والقطيعة له حتى يرجع ويتوب من فعله هذا، اس کا بائیکاٹ کرنا، اس سے دور رہنا، اس سے قطع تعلق کر لینا بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے، یہاں تک کہ وہ شرک، بدعت اور ترک نماز سے توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا مومن مسلمان اور ترک کرنے والا شرک و کفر کا شکار۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، جو عہد و پیمان ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، بریدہ بن حصیب سے یہ روایت مروی ہے اور صحیح سند سے ہے۔ وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا واضح ترین
اصل ترین پلر نماز ہے، اور اسلام کی سربلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایسے رشتہ دار جن کو سمجھایا گیا، جن کو بتایا گیا اور طرح طرح سے ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ شرکیات، کفریات اور بدعات کو چھوڑتے ہیں، تو ایسے کا بائیکاٹ کرنا، ایسے سے قطع تعلق کرنا شرعاً بالکل جائز اور درست ہے، بالکل جائز اور درست ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے دشمن دوست بن جاتے ہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی خوبیاں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات کے فوائد کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں تمام کے تمام فوائد اور فضائل سے بھرپور ہیں۔ سمجھنے والا دل چاہیے، عمل کرنے والا عضو، اعضاء اور جوارح چاہیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قلب سلیم اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ قلب سلیم ہی نجات پائے گا۔ جو شرکیات، خرافات اور کفریات سے بچ کر رب کائنات سے ملے گا وہی نجات پائے گا۔